شیم شیم تم نے انسانی حقوق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن میں ایک قرارداد پیش کی. تمہیں تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ اس کمیشن کے ارکان کتنے ہیں. ہماری وزارت خارجہ بیان دیتی تھی 57 ممالک کی ہمیں حمایت حاصل ہے. 57 ممالک کی. پتا چلا کہ کل اراکین ہی 47 ہیں، 57 ہیں ہی نہیں. اور پھر قرارداد پیش کرنے کے لیے دنیا کے 16 ممالک کی حمایت ضروری تھی. ہم 16 ممالک کی حمایت بھی حاصل نہیں کر سکے. پاکستانیوں، اب تو ذرا سوچ لو کہ ہم نے قربانیاں دے کر پاکستان کو بچانا ہے. قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا گیا. آج وہی پاکستان اپنی بقا کے لیے ہم سے قربانی مانگ رہا ہے. ہم نے قربانی کے لیے میدان میں نکلنا ہے یا نہیں؟ ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے یا نہیں؟ آج ہمارے ملک میں وکلاء احتجاج پر، میڈیا کے لوگ احتجاج پر، ڈاکٹر احتجاج پر، مزدور احتجاج پر، اور ابھی حال ہی میں 17,000 ملازمین کو برطرف کر دیا گیا. گو کہ یہ کام ہمارے ایک جج صاحب نے کیا. تاہم جج بھی اگر ظلم کا فیصلہ کرے گا تو ہم اس پر اپنا احتجاج نوٹ کرانے کا حق رکھتے ہیں. ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، اس جوش سے لیں گے، اس نشائی سے لیں گے. تو نہ اس ملک کی سیاسی طور پر اس حکومت کا کوئی جواز، نہ کارکردگی کے لحاظ سے اس کا کوئی جواز، نہ معاشی حوالے سے وہ قوم کو کچھ دے سکی، نہ امن و امان کے حوالے سے یہ ملک کو کچھ دے سکی. پچھلی حکومت نے اگر کچھ دیا تھا وہ بھی برباد کر دیا. ظاہر ہے جب ایک شریف آدمی، عقل مند آدمی اپنا کمایا ہوا پیسہ، اپنی دولت راستے میں چلتے ہوئے ایک دیوانے اور پاگل کے ہاتھ میں پکڑائے گی تو پھر وہ پیسہ ضائع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم نے ایسی مخلوق کے حوالے کیا ہے. وہ کسی زمانے میں کہتے ہیں ملک کا ایک بادشاہ جیل میں گیا تو پاگل خانے میں چلا گیا. تو پاگل سے پوچھا، پاگل نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس سے کہا میں ملک کا صدر ہوں. پاگل نے کہا جب میں جیل خانے سے باہر ہوتا تھا تو میں بھی اپنے آپ کو صدر کہتا تھا. یہ وہی لوگ ہیں. ثاقب نثار مافیا ہے، ڈیمے بنانے والا. ایسے عناصر سے ملک کو آزاد کرنا ہے. ایسے کرپٹ لوگوں سے ملک کو آزاد کرانا ہے. دوسروں کو تانے دیتے ہو، تمہارا احتساب کرنا ہے. کہاں گیا فارن فنڈنگ کیس کا مسئلہ؟ کہاں چلا گیا وہ مسئلہ؟ کہاں گیا ملم جبے کا معاملہ؟ کہاں دفن کر دیا اس کو؟ پشاور کی BRT کا مسئلہ، گندم سیکنڈل کا مسئلہ، تمہارے خلاف اربوں خربوں کے کرپشن کے سیکنڈل سامنے آئے. آج وہ کیوں دفن کیے جا رہے ہیں؟ پھر ظاہر ہے کہ نیب
ایک جانبدار ادارہ ہے اور ایسی ادارے کو ختم ہو جانا چاہیے. فضل الرحمان تیرا ایک اشارہ ہو مولانا فضل الرحمان حاضر خون ہمارا ہو. اب ہمیں یہ حکومت آج کل پتہ ہے کیا دے رہی ہے؟ کہتے ہیں ہم انتخابی اصلاحات دیں گے آپ کو. بھائی انتخابی اصلاحات ہمیں وہ لوگ دیں گے جو خود دھاندلی کے ذریعے سے آئے ہوں. پھر کہتے ہیں ہم ایک نئی مشین لا رہے ہیں. پوری دنیا نے اس مشین کو مسترد کیا ہے. پاکستان کے الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کیا ہے. وہ مشین کون سی ہے؟ جو ووٹ کو چوری کرنے میں مہارت رکھتا ہے. ایسا مشین ہے وہ. ہم تمہارے انتخابی اصلاحات کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں. تم کون ہوتے ہو ہمیں انتخابی اصلاحات دینے والے؟ تم تو مردود ہو، تم مسترد شدہ ہو، تمہاری پالیسیاں ناکام، اور تم نے آئندہ انتخابات میں بھی دھاندلی ہی کی سوچی ہوئی ہے کہ کسی طرح دھاندلی کر کے پھر آ جائیں. لیکن تم پھر آ کر دوبارہ دکھا کے دکھاؤ انشاءاللہ. کوئی آسان بات ہے؟ ہمیں تم نے مذاق بنا لیا ہے، تم نے قوم کو کھلونا بنا دیا ہے. ہم بڑے حوصلے سے حالات برداشت کر رہے ہیں، لیکن حوصلہ کب تک چلے گا؟ یہ نوجوان کب تک قابو رہے گا؟ کب تک ہم ان کو قابو رکھیں گے؟ نہ اس ملک میں اسلام کا نظام آیا، نہ یہاں جمہوریت آئی، نہ یہاں خوشحال معیشت آئی. اس لیے تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر پاکستان بنا کس لیے تھا؟ اگر اسلام کے لیے بنا وہ نہیں، اگر جمہوریت کے لیے بنا وہ نہیں، اگر معیشت کے لیے بنا وہ نہیں، تو پاکستان کے مقاصد کیا ہیں؟ لیکن انشاءاللہ ہم نے اس کی تعبیر تلاش کرنی ہے، اور ہماری جدوجہد کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ پاکستان کی تعبیر کو انشاءاللہ سامنے لائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جلسے کو قبول فرمائے، آپ کی اس جدوجہد کو قبول فرمائے. اب یہ قافلہ چل پڑا ہے، اب رکے گا نہیں، تھمے گا نہیں، آگے بڑھے گا، اور ان حکمرانوں کو خس و خاشاک کی طرح آپ کا یہ سمندر بہا کر لے جائے گا. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ختم نبوت کی خاطر الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. میرے دوستو، ہمارے انتہائی بزرگ اور قابل احترام مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، اور علماء کرام ہمارے عثمان کاکڑ صاحب شہید کر دیے گئے، اور اس وقت ہمارے جناب سردار عطا اللہ منگل صاحب وہ بیچارے بیمار ہیں، میرے والد کے رفیق ہیں. جب میرے والد صاحب صبح خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ تھے تو اسی وقت عطا اللہ منگل صاحب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے. جب ان کی حکومت گرائی گئی تو اس پر احتجاج کرتے ہوئے میرے والد صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا. آج وہ بیمار ہیں. جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو نصیب فرمائے، اور جو حضرات بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور اس اجتماع کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جب ہم اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشے ہوئے اٹھیں، اور ان کی مغفرت لے کر اپنے گھروں کو ساتھ چلیں برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بات سن لے ذرا. یہ ایک تو ڈرون چلتے رہیں جو ہمارے ڈرون ہیں، یہ نکلتے تک کور کریں. میں آنے والے
کارکنان کا فردن فردن ذمہ داران عہدیداران کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے لیے آپ کے پاس دینے کے لیے میرے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے. یہ آپ کے پسینے، یہ آپ کے خرچے، یہ آپ کی مشقتیں رنگ لائیں گی اور یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے گا. میں میڈیا کا، انصار کا، ایک ایک کیمرہ مین کا، سوشل میڈیا کے ساتھیوں کا، تمام جماعتوں کے اراکین کا، ساؤنڈ سسٹم کے ساتھیوں کا، جمعیت طلبہ کے اراکین کا، میں جس طرح انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، پولیس کا، تمام اداروں کا دل کے گہرائیوں سے، ساؤنڈ سسٹم، یہ جو ہمارے اسٹیج کے انتظامات تھے، ہمارے اسلامک یہ ڈیکوریشن والے تمام ساتھیوں کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو ڈرون ہمارا اڑ رہا تھا اس کو اڑائیں، مہربانی کریں، صاف یہ نکلتے ہوئے مناظر کو ریکارڈ کریں، اس ڈرون کو اڑائیں، مہربانی کریں. اور ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا فردن فردن دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو اجر عظیم یہ لائٹیں جلتی رہیں گی جب تک تمام مجموعہ گھروں سے باہر نہیں جاتا، تب تک لائٹیں جلتی رہیں گی.